السلام علیکم ناظرین، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ملک نااہل قیادت کے ہاتھ میں ہے تو میں نہیں کہتا صرف۔ آپ معاشی ماہرین سے پوچھ لیں، آپ سیاسی ماہرین سے پوچھ لیں، آپ نیوٹرل آبزرور سے پوچھ لیں، آپ اخبارات کو پڑھ لیں، آپ دنیا میں جو اخبارات ہیں ان کو پڑھ لیجئے، پاکستان میں اخبارات کو پڑھ لیجئے، پاکستان کے اندر جو اچھے بیوروکریٹ ہیں ان سے پوچھ لیجئے اور پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں۔ 78 سال ہو گیا پاکستان کو، آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ان کو 14 سال ملے اور پیپلز پارٹی کو 16-17 سال ملے۔ عمران خان کو تو 3 سال 7 ماہ ملا، لیکن سارا قصور اس 78 سال کی تباہی کا اگر آپ عمران خان کے گود میں ڈالیں گے تو ڈال دیں، آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن دنیا مانے گی؟ پاکستان مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ جو 3 سال 7 ماہ میں ان کی غلطی ہے وہ بالکل اجاگر کریں، وہ ہے، لیکن آج جہاں پاکستان کھڑا ہے سوچیں، آپ چاپلوسی کر کے، ڈونلڈ ٹرمپ کی چاپلوسی کر کے حکومت تو اپنی بچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر امریکہ کا بڑا اثر رسوخ ہے، پاکستان کے اہم ترین ادارے امریکہ کے تابع ہوتے ہیں، حکومت کے سیاستدان وہاں کے آپ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے چھوٹے چھوٹے اراکین کو گفٹ دیتے ہیں اور ان سے اپنی حکومت کو کی سپورٹ مانگتے ہیں۔ تو آپ تو ٹرمپ کے پاس پہنچے ہوئے جو امریکہ کا اس وقت صدر ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ایک ہستی ہے، ایک چیز ہے، ایک وہ ہے اللہ۔ آپ اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے، آپ سمجھ رہے ہیں جو ٹرمپ ٹھیک ہے دنیا میں بہت طاقتور ہے، آپ اس کی چاپلوسی کریں، آپ کو ہو سکتا ہے حکومت اگلے سال میں مل جائے، لیکن کیا پاکستان کی عوام اور پاکستان آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں؟ نہیں۔ جو مذاق آپ نے پاکستان کا ایک عالمی طاقت، اسلامی ایٹمی طاقت کے وزیر اعظم کے عہدے کو لے کر آپ نے پوری دنیا میں مذاق اڑایا، دیکھیے کیا اڑا رہے ہیں لوگ۔ میں چاہوں تو بہت سی چیز دکھا دوں، لیکن ویلاگ مجھے چھوٹا کرنا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا میں ہر چیز موجود ہے، تو دیکھیں کیا کہتے ہیں بین الاقوامی تبصرے کرنے والے، بہت سے ایسے اینکر اور جو آپ کے اینالسٹ ہیں جو بڑا نام ہے، انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جو آپ نے چاپلوسی کی ہے۔ اور یاد رکھیے، امریکہ آپ کی چاپلوسی سے آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اپنے مقاصد کے لیے دے گا۔ جب بھی اس کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو استعمال کرے گا اور پھینک دے گا۔ سیٹو سینٹو 1947 کے بعد سے لے کر آج تک امریکہ نے آپ کو کتنے دھوکے دیے ہیں، میں پہلے بھی ویلاگ میں گنوا چکا ہوں۔ انتظار کیجئے کہ کس دن وہ آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہے اور آپ نہیں کر سکے، اس دن آپ کا جو حشر ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اور اگر آپ وہ کرنے گئے جو وہ چاہتا ہے تو پاکستانی قوم آپ کا جو حشر کرے گی وہ آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو یہ جو نوبل انعام کا آپ ریکمنڈ کرتے ہیں، مہربانی کر کے یہ کہیے کہ شہباز شریف ریکمنڈ کر رہا ہے، پاکستانی قوم یا پاکستان کا نام نہ لیجئے، کیونکہ آپ الیکٹڈ وزیر اعظم ہی نہیں ہیں، عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں، تو کیسے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اب ملک کے جو حالات ہیں اس وقت، ایک طرف پاکستان کی افواج نے جنگ جیت کر دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر کیا، آپ اس کو پورا مٹی میں ملا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندرونی حالات کو آپ نے خلفشار میں ڈال دیا ہے، آپ یہاں پر اختلافات پیدا کر رہے ہیں، عوام میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں، آپ لوگوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے ماضی میں بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہا، آپ ہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو تقسیم کیا۔ آج آپ ٹی ایل پی کو غدار کہتے ہیں، آج آپ تحریک انصاف کو غدار کہتے ہیں، آج آپ مختلف جماعتوں کو غدار کہتے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں عوام۔ یہ تحریکیں جو آپ کے لبیک ہیں، یہ ایک سنی مذہبی سیاسی تنظیم ہے جنہوں نے ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ برا وقت ہو اچھا وقت ہو ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ وہ تنظیم ہے جس نے کبھی اسلحہ نہیں اٹھایا، لیکن آپ نے اور آپ کی
بھانجی نے یعنی پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے جو کیا ہے وہ تاریخ میں سیاہ حروفوں سے لکھا جائے گا. اور جب بھی موقع ملے گا مرید کے کیس آپ کے گلے میں اٹکے گا، جس طرح ماڈل ٹاؤن ابھی تک اٹکا ہوا ہے. ایک نہ ایک دن جب ضرورت پڑی تو مریم نواز صاحبہ ہوم منسٹر ہیں تو یہ پورا کیس ان پر فٹ کر دیا جائے گا. آج آپ کی ضرورت ہے، آپ کام آ رہے ہیں، آپ ٹھپا لگا رہے ہیں، آپ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں، آپ ملک میں افراتفری کر رہے ہیں، تو سوچیے. اب مسئلہ آتا ہے، میں یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں افغانستان ایشو، آپ فورن پالیسی آپ کی اتنی ناکام ہوئی کہ آخر میں آپ کو افغانستان سے بھی جنگ کرنا پڑا، مجبوری. وہاں سے دہشت گرد آ رہے تھے، دہشت گردوں کو مارو. لیکن افغانستان حکومت سے اگر جنگ ہوگی، ادھر افغانستان کا وزیر خارجہ موجود ہے انڈیا میں، اور انڈیا اور افغان آپس میں مل رہے ہیں، اور آپ افغانستان سے جنگ کر رہے ہیں. انڈیا ادھر سے دھمکی دے رہا ہے کہ ہم آپ پر اپنا سندور ختم نہیں ہوا، ہم نے ایکشن کرنا ہے، ہم تیاری کر رہے ہیں. اور وہ ایک بڑی طاقت ہے اور وہ بڑا ملک دشمن ہے آپ کا، اور اس کے پاس بھی بڑے وسائل ہیں اور وہ معاشی طور پر آپ سے کہیں مضبوط ہے. لیکن ہماری فوج ایک منظم پروفیشنل فوج اور جذبہ شہادت سے بھرپور فوج، وہ منہ دیتی ہے تو جیت ہوتی ہے، ورنہ آپ کی اپنی پالیسی تو ناکام ہے. اور ایسے موقع پہ اب آپ افغانستان سے بھی لڑ رہے ہیں. اگر اب افغانستان کے ٹی ٹی پی اور وہ جو داعش اور وہ جو دہشت گرد اور وہ بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں وہ سب وہاں پہ زمین پہ موجود ہیں، اب حکومت بھی ان کو سپورٹ کرے گی، افغان کی ان کی ایجنسی بھی سپورٹ کرے گی، انڈیا بھی آئے گا، تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے اکیلے؟ کون آئے گا آپ کے ساتھ بتائیے؟ امریکہ آئے گا. امریکہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلگرام میں آنا چاہتا ہے. وہ کیوں آنا چاہتا ہے؟ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے وہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی امریکہ کے کہنے پر ضیاء الحق کے زمانے میں جنگ لڑی، بہت بڑی جنگ لڑی آپ نے. پھر ضیاء الحق صاحب کا کیا اثر ہوا؟ امریکہ نے کیا اثر کیا؟ تو آپ بھی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے، اور پاکستانی قوم نے آج تک اس جنگ کو ایکسپٹ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں تھی، لیکن آپ لڑے. آپ کا حشر امریکہ نے بعد میں کیا کیا؟ وہاں اسلحہ اور دہشت گرد اور یہ اور فلاں اور مجاہدین جو طالبان ہیں آپ ہی کے پیدا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں، اور وہ اب آپ کے خلاف آ رہے ہیں. تو اب بھی اگر آپ امریکہ کے مفاد میں ان سے جنگ کریں گے، اور ایک مسلمان ملک ہے یہ، نہ مسلم امہ کے لیے اچھا ہے، نہ یہ آپ کے اس کے لیے اچھا ہے، اس خطے کے لیے، نہ پاکستان کے لیے، نہ افغانستان کے لیے. افغانستان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی زمین دہشت گردوں کو استعمال کرنے نہ دے. یہ بہت ضروری ہے. ملک میں اس وقت معاشی بحران ہے، 95,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہو چکا ہے واجبات کے ساتھ. 30 لاکھ افراد ملک سے باہر چلے گئے ہیں. 187 فیکٹری پنجاب میں ہی بند ہو گئی ہے. آپ کے 50 سال کا ایف ڈی آئی اتنا کم ہوا ہے کہ 50 سال میں ایسا نہیں ہوا ہے. آپ کے پاس جو اس وقت صورتحال ہے ٹیکس کی کہ سرمائی میں 198 بلین کا آپ کو شارٹ فال آ گیا ہے. ملک میں افلاس ہے، بے روزگاری ہے، 45% سے زیادہ ہو گیا ہے. بے روزگاری 34% ہو گئی ہے، اور عام لوگوں میں، نوجوانوں میں 34% اور عام لوگوں میں 24%. اب آپ یہ بتائیے 45% سے زیادہ غربت جا چکی ہے. سیلاب کا ابھی ریپرکشن آنا ہے. پاکستان معاشی طور پر بہت کمزور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ وہ ٹیکس اور قرض لے کر ملک چلا رہا ہے. اور ایسے موقع پہ آپ جو ہیں وہ دنیا میں عیاشی کر رہے ہیں اور یہ امپریشن دے رہے ہیں. دیکھیں خدا کے لیے نہ اس اور سیاسی جماعتوں کو اور عوام کو تقسیم کر رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں. پاکستان کو کس نہج پہ لے گئے ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ نااہل حکومت اور نااہل قائدین اس حکومت کے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اگر اس ملک کے اشرافیہ، اس ملک سے محبت کرنے والے سیاستدان، اس ملک سے محبت کرنے والی فوج، اس ملک سے محبت کرنے والے میڈیا پرسن اور اس ملک سے محبت کرنے والی عوام اور وہ تمام بیوروکریٹس جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، خدا را اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے
تو یہ ناکام ترین حکومت جس کا 3 سال کا ریکارڈ 0 ہے، سرمایہ کاری 0 ہے. آپ انتظامی حالات دیکھ لیں، گورننس کے حالات دیکھ لیں، پنجاب کے حالات دیکھ لیں، دہشت گردی کے حالات دیکھ لیں. خدا را پاکستان کو محفوظ کیجئے. ہمارا انٹرسٹ پاکستان میں ہے، ہمارا انٹرسٹ کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے. پاکستان ہے تو آپ سب ہیں، فوج بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، میڈیا بھی ہے اور عوام بھی ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.